اعتکاف کے حالت میں بلا ضرورت مسجد سے نکل کر نہیں جا سکتے. وضو کرنے کے لیے جانا ہے چلے گئے، استنجا کے لیے جانا ہے چلے گئے. کسی کا انتقال ہوا، کوئی بیمار ہوا، اگر نکل کر جائیں گے عیادت کے لیے یا جنازے میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اعتکاف الا فی مسجد جامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اعتکاف کے معنی آتے ہیں کسی جگہ کو لازم پکڑنا. کہیں پر آدمی جا کر پڑ جائے کہ ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. قرآن کریم نے بت پرستوں کے اپنے بتوں کے سامنے پڑ جانے کو بھی وقوف کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے جا کر پڑ گئے اور پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی مراد لے کر جائیں گے. اور قرآن کریم نے مسجدوں میں مسلمانوں کے اعتکاف کو بھی بیان کیا ہے کہ مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر ٹھہر جائیں. اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں. مسجد میں آپ داخل ہوئے، اعتکاف کی آپ نے نیت کر لیا، نماز پڑھنے آئے ہیں، جب تک رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. اس کو اعتکاف نفل کہا جاتا ہے. اور ایک اعتکاف واجب ہے. کسی آدمی نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. یا للہ علی ان اعتکف شہر، اللہ کے لیے میرے ذمہ لازم ہے کہ میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں. تو یہ بھی اعتکاف ہے. اس اعتکاف کو اعتکاف منظور اور اعتکاف واجب کہا جاتا ہے. اور تیسرا اعتکاف جو آج ہمارے لیے زیر بحث ہے وہ اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، جس کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے. سنت علی الکفایہ، ایسا اعتکاف کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں ایک آدمی نے اعتکاف کر لیا تو سارے لوگ بریء ذمہ ہو جائیں گے، تارک سنت نہیں کہے جائیں گے. اور اگر پورے محلے میں کوئی اعتکاف نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گناہگار ہوں گے. جیسے آپ سمجھیے جنازے کی نماز واجب علی الکفایہ ہے. جنازے کی نماز پنجگانہ نمازیں تو فرض عین ہے، لیکن جنازے کی نماز واجب علی الکفایہ ہے. یعنی اگر کچھ لوگوں نے نماز جنازہ مسلمان کی ادا کر لیا تو سبھی بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی نے مسلمانوں کی بستی میں مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے. اب گناہ سب کو ہوگا. اسی طریقے سے اگر پورے محلے والے، جو مسنون اعتکاف ہے، پورے محلے کے اندر مسجد میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو اب یہ پورے محلے والے تارک سنت ہوں گے، سنت کے چھوڑنے کے گناہگار ہوں گے.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، اور یہ اعتکاف کوئی 1-2 سال کا آپ کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک استمراری عمل رہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف، کانا فعل ماضی ہے اور یعتکف فعل مضارع، یہ ماضی استمراری بن رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ معمول تھا، آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے بعد بھی اعتکاف کو جاری رکھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا معمول اور ازواج مطہرات کا بھی یہی معمول تھا کہ ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتکاف کی اجازت چاہی کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دیا، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے اعتکاف کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دیا۔ اب 2 خیمے تو نصب ہو گئے تھے، تیسری ازواج مطہرات میں سے تیسری بیوی آتی ہیں اور انہوں نے بھی لا کر اپنا خیمہ نصب کر لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، اعتکاف کی نیت سے آئے تو دیکھا مسجد میں پردہ نشینوں کے بھی جو ہے خیمے نصب ہیں، آپ کی بیویوں کے خیمے نصب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منسوخ فرما دی اور کہا کہ اپنے گھروں کو واپس جائیں، گھر واپس جائیں، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خیمہ اکھڑوا دیا، اور اس سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تو روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ شوال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ ازواج مطہرات کے یہاں بھی اہتمام ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرتے تھے، اور حضرات صحابہ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ ہماری طرح تھوڑی تھا کہ الگ الگ گنگا بہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ تھے، نبی علیہ السلام جو کرتے تھے صحابہ وہ کرتے تھے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو صحابہ بھی بیٹھے وضو کر رہے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں تو صحابہ بھی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو صحابہ بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ آپ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں تو صحابہ بھی جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی مکمل تابعداری حضرات صحابہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کر رہے ہوں، یہ تنہا آپ کا عمل رہا ہو، صحابہ ایسا نہ کرتے ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرات صحابہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو کاپی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، امامت کر رہے تھے، اور جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کوئی جوتا پہن لے تو لوگ جو ہے ناراضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز ادا فرماتے، اور صحابہ بھی جوتا پہن کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ زمینیں پاک تھیں اور ریتیلی زمین تھی، گندگی نہیں لگی ہوتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے جوتے میں گندگی لگی تھی۔ حالت نماز میں جبریل امین تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں، جوتے میں گندگی لگی ہے۔ آپ نے جوتے اتار دیے
تو نماز ہی کی حالت میں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو سارے صحابہ نے جوتے اتار دیے۔ نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، آپ نے کہا کہ میں نے جوتے اتارے، تم نے کیوں اتار دیے؟ تو کہنے لگے ہم نے آپ کو دیکھا تھا اس لیے ہم نے اتار دیا۔ تو کہا میرے جوتے میں تو گندگی لگی تھی، جبریل امین نے مجھے مطلع کیا تو میں نے نکالا۔ تو صحابہ کرام کے یہاں یہ تابع داری تھی، اپنے من سے شریعت نہیں بناتے تھے۔ ہم لوگ تو اپنے من سے شریعت بیان کرتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہر مسلمان اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے، وہ حضرت عمر فیصلہ کریں گے۔ وہ صحابہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتداء میں بالکل آگے آگے رہنے والے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ، اور سائل جو ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ تراویح جو ہے 20 رکعت سنت عمر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی فقیہانہ اور عالمانہ جواب دیا۔ اگر میں اور ہم امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم کا دعویٰ کریں تو یہ ہماری حماقت ہے، سمجھ گیا نہیں؟ اپنی جماعت کوئی آدمی کہہ رہا تھا ارے میں تو 8 ہی پڑھ کے چلا آتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی تو تراویح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر 20 رکعت تراویح نہ پڑھتے اور نہ پڑھواتے اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے بیان کیا، اس کا مطلب کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیثوں میں فرمایا ہے کہ تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی کرنا اور میرے بعد ابو بکر و عمر کے طریقے کی پیروی کرنا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کر رہے ہیں بالکل صحیح حدیث ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کر رہے ہیں وہ بھی سنت ہے، اور ان کے طریقے کو لینا گویا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لینا ہے۔ اگر کوئی شرابی شراب پیے اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ قرآن نے بیان نہیں کیا ہے۔ شرابی کے شراب پینے کو پر کتنے کوڑے مارے جائیں قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے تک مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو 80 کوڑے مارے گئے، اور پوری امت نے اس کو لیا۔ 80 کوڑے مارے جانے کو کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ عبادات کی بات چھوڑ دیجئے، حدود کے اندر جو سزائیں ہیں ان سزاؤں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ کیا تو صحابہ نے اور امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی پیروی کرنے والے، اور ہم سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برتنے والے اور جاننے والے، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کریں گے تو بھلا ہم لوگ کریں گے؟ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ صحابہ بھی کثرت سے اعتکاف کرتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف ازواج مطہرات نے بھی کیا ہے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیویوں نے اعتکاف کہاں کیا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ بیویوں نے اعتکاف مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں کیا بلکہ گھروں میں کیا۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دو بڑے امام ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اگر مسجد میں اعتکاف کی گنجائش ہو تو مسجد میں آ کر اعتکاف کر سکتی ہیں، اگر گنجائش نہیں ہے تو ان کے لیے اعتکاف درست نہیں ہے۔ یہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں آ کر معتکف ہونا فتنے کا باعث ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کو روک دیا تھا، اجازت دی، پھر کہا کہ جاؤ گھر جاؤ، خیمے اکھڑوا دیے تھے۔ ہمارے زمانے میں فتنہ بہت ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اعتکاف کیا تھا۔ ظاہر ہے ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں، ان کے خیمے اگر مسجد نبوی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکھڑوا دیں گے تو دوبارہ مسجد اعتکاف کرنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گو حدیثوں سے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر ازواج مطہرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اعتکاف کیا ہے، لیکن اعتکاف کرنا تو ثابت ہے، اس لیے یہ ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے گھر کی مسجدوں میں اعتکاف کیا۔ عورتیں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ایک کمرہ متعین کرتی ہیں جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، وہی اس کا معتکف ہے، اور بہت سارے علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو لیا ہے۔ تو جیسے مرد کے لیے اعتکاف سنت ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شارح مشکات ہیں، انہوں نے لکھا ہے مشکات کی شرح مرقات کے اندر کہ ثم اعتکف ازواجہن من بعدہ یعنی فی مساجد بیوتہن، کہ عورتیں اپنے گھر کی مسجدوں میں اعتکاف، ازواج مطہرات اپنے گھر کی مسجدوں میں اعتکاف کیا کرتی تھی، یعنی جس گھر میں وہ نماز پڑھتی تھی اسی گھر کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف کہاں بیٹھا جا سکتا ہے مردوں کے لیے؟ فرمایا لا اعتکاف ہے الا فی جامع، کہ اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جماعت میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی ترجمہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اعتکاف نہیں ہے مگر جامع مسجد میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جماعت والی مسجد کے ساتھ خاص کر دیا۔ جماعت سے مراد تبلیغی جماعت نہیں، جماعت سے مراد وہ مسجد جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو، یعنی لہو امام و مؤذن راتب، جس کا امام بھی ہو اور پنجگانہ نمازوں کے لیے مؤذن بھی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں باضابطہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو۔ ایسی مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنا آخری عشرے کے اندر سنت علی الکفایہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، تو ہمیں بھی اس معمول کو ادا کرنا چاہیے۔ رمضان تو سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور ہماری زندگی میں معلوم نہیں 30-40 رمضان گزرے کہ 50 گزرے، کسی کے 10 گزرے ہوں گے، کسی کے 20، کسی کے 40، کسی کے 60، اور شدہ ایسے ہی چند بچے ہوئے رمضان ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بہت بڑھایا ہے رمضان کے مہینے میں، اور دلوں کے پاک کرنے کا، دلوں کے تزکیے کا اس سے بہتر کوئی موسم نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے گھر میں پڑ جائے انسان اور اللہ تعالیٰ کو منع کر کے جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی اپنی مساجد میں ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ لوگ بیٹھیں اتنا اچھا ہے۔
پانی پینا تو ہر ایک کی ضرورت ہے نا، دل کا تزکیہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اپنے دل کی صفائی کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، یہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ جو بیٹھے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو نہیں بیٹھے گا اسے ثواب نہیں ملے گا، وہ محروم رہے گا۔ صرف اگر کسی نے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں، جس کی مسافت آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہوگی۔ خندق یعنی جہنم کے درمیان اور اس معتکف کے درمیان۔ تو 10 دن کا کوئی اعتکاف کرے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اور اس میں اگر شب قدر مل جائے اعتکاف کے اندر تب نور علی نور ہے۔ لیکن اعتکاف بیٹھنے کا مطلب وقت کاٹنا نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا ہے۔ حالت اعتکاف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، توبہ اور استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو 10 راتیں ہیں، 10 راتیں جاگ کر گزار دی جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو یہ 10 راتیں جاگ کر گزار دی جائیں، اور اگر 10 راتیں نہ ہو سکے تو کم از کم 5 جو طاق راتیں ہیں، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو طاق راتوں میں تو کم از کم جاگنا ہی چاہیے۔ اعتکاف کے حالت میں بلا ضرورت مسجد سے نکل کر نہیں جا سکتے۔ وضو کرنے کے لیے جانا ہے چلے گئے، استنجا کے لیے جانا ہے چلے گئے، کسی کا انتقال ہوا، کوئی بیمار ہوا، اگر نکل کر جائیں گے عادت کے لیے یا جنازے میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے یہاں لے کر جانا پڑا تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ 10 دن مسجد میں اپنے آپ کو روکنا ہے، اور صرف جو ہے بشری، شرعی اور طبعی ضرورت کے لیے نکلنا ہے۔ اذان دینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ جائیں۔ جو وضو خانے کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی مسجد سے باہر ہوتا ہے، ضرورت پڑے تو جائیں۔ گرمی کا موسم ہے، غسل کے بارے میں بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ غسل کرنا منع نہیں ہے، اس کو خوب سمجھ لیجئے۔ غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن غسل کے لیے نکل کر نہیں جانا ہے، اس نیت سے نکل کر نہ جائے۔ علماء نے لکھا ہے ٹب رکھ لے مسجد کے اندر، اس ٹب میں بیٹھ کر نہا لے، اس طریقے سے کہ مسجد میں چھینٹے نہ پڑیں۔ کوئی پلاسٹک وغیرہ کا انتظام کر لے، اسے بیٹھ کے نہا لے۔ کوئی کنڈال رکھ لے، اسے بیٹھ کے نہا لے۔ یا استنجا کرنے کی نیت سے گیا تو 2-4 لوٹے گرا کر آ گیا بدن پہ۔ استنجا خانے میں نہیں، غسل خانے میں۔ وضو کرنے میں کچھ وقت صرف ہوتا ہی ہے، بس غسل کی نیت سے نہیں نکلنا ہے۔ ہاں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب اس حالت میں تو ضرور نکلنا ہے، جائیے جو ہے آرام سے نہائیے، نہا کر آئیے۔ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے بھی گھر جا سکتے ہیں۔ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ مسجد میں غسل خانہ یا بیت الخلا نہ ہو تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اعتکاف، اور اعتکاف کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک دم گم سم چپ رہا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ چپ کا روزہ نہیں رکھنا ہے حالت اعتکاف میں۔ آپ خیر کی بات بول سکتے ہیں، خیر کی بات بول سکتے ہیں، لیکن لایانی دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔